اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے بیٹے کی گاڑی کی ٹکر سے 2 لڑکیوں کے قتل کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ صلح صفائی کس طریقے سے ہوئی؟ کس بنیاد پر معافی نامہ ہوا، راضی نامہ ہوا؟ اس حوالے سے آج آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات ہیں نہ کرانے پر مختلف جماعتوں کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں، وہاں بھی ایک ہلچل مچنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو آج خبر دیں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے چلتے ہیں جو محمد آصف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، ان کے بیٹے کی گاڑی سے لینڈ کروزر سے 2 لڑکیوں کی ٹکر ہوئی اور پھر قتل ہو گیا، ان لڑکیوں کو کچلا گیا۔ موقع پر ہی وہ لڑکیاں جو تھیں وہ مر چکی تھیں۔ اسلام آباد کے ریڈ زون کے اندر یہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محمد آصف کے بیٹے کی لینڈ کروزر سے 2 لڑکیاں کچلی گئی تھیں۔ کیس فائل ہوا، لڑکے کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور پھر بعد میں جو متاثرہ 2 خاندان تھے، فیملیز تھیں، انہوں نے لڑکے کو معاف کر دیا۔ فیملیز کے درمیان صلح بھی ہو گئی اور اس کے بعد لڑکے کی ضمانت کر دی گئی۔ تاہم دلچسپ بات یہ تھی اور افسوسناک بات یہ تھی کہ اب تک لڑکا جو تھا وہ اس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا، انڈر ایج تھا، 16 سے 18 سال کے درمیان اس کی عمر بتائی جاتی ہے اور شناختی کارڈ بھی اس کا بنا ہوا نہیں تھا۔ ڈرائیونگ لائسنس تو کیسے بن سکتا تھا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو جج ہیں محمد آصف، طاقتور جج مانے جاتے ہیں۔ یہ وہ جج ہیں جو کہ بلوچستان سے خاص طور پہ اسلام آباد کے اندر لائے گئے تھے، جب جسٹس سرفراز ڈوگر کو لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 16ویں نمبر سے اوپر لایا گیا تھا، بعد میں انہیں پھر چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ تو جو محمد آصف ہیں یہ بھی انہی جج صاحبان میں شامل تھے جو کہ اس وقت بلوچستان سے لائے گئے تھے۔ ان کی سینیورٹی کا معاملہ جو تھا وہ اسلام آباد کے پھر ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج بھی کیا تھا۔ تاہم گزشتہ دنوں جو افسوسناک واقعہ اور جو قانون کی دھجیاں اڑانے کا واقعہ دیکھنے میں آیا وہ یہ تھا کہ انہی جج صاحب محمد آصف اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج اور ان کے بیٹے کی جو کہ انڈر ایج بیٹا تھا، اس کی لینڈ کروزر سے 2 غریب گھرانوں کی لڑکیاں جو تھیں وہ کچلی گئیں اور قتل ہو گئیں۔ اسکوٹی پہ وہ لڑکیاں جا رہی تھیں، تاہم افسوسناک اور واقعہ۔ اور پھر جس کے بعد ایک دفعہ پھر سے یہ سوال اٹھا کہ ملک میں طاقتور حلقوں کے لیے قانون کتنا چلتا ہے، انصاف کا کیا معیار رہتا ہے، وہ سب دیکھنے میں آیا۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے اندر ملزم ابو ذر کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جہاں پہ متاثرہ فیملیز نے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے اور صلح کا بیان ریکارڈ کروایا۔ ایک لڑکی کے بھائی نے خود پیش ہو کر بیان دیا، جبکہ ان کی والدہ کا بیان آن لائن لیا گیا۔ دوسری جانب دوسری لڑکی کے جو والد تھے ان کا بیان بھی عدالت میں ریکارڈ کیا گیا۔ بیانات ریکارڈ کیے جانے کے بعد عدالت نے ملزم ابو ذر کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس ساری کارروائی کے اندر جب بیانات ریکارڈ ہو رہے تھے تو میڈیا کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا تھا، یعنی عدالت کے بند کمرے کے اندر بیانات ریکارڈ کرنے کا اور صلح صفائی کا، صلح اور معافی کا یہ سارا معاملہ وہاں پہ طے کیا گیا تھا۔ افسوسناک، انتہائی افسوسناک یہ صورتحال تھی۔ دکھایا گیا کہ اگر طاقتور افراد کی اولادیں، بگڑی ہوئی اولادیں کوئی جرم کرتی ہیں تو ان کو کس طرح سے یہ معاشرہ ڈیل کرتا ہے، قانون وہاں پہ کس طرح سے اپنی پاسداری دکھاتا ہے، انصاف کی کیسے دھجیاں اڑتی ہیں، جبکہ دوسری جانب کوئی عام جو غریب افراد ہوتے ہیں یا کوئی عام فیملیز ہوتی ہیں، اگر ان کے بچے کچھ کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر یقیناً متاثرہ فیملیز نے انصاف کا جو نظام تھا اس سے مایوس ہو کر معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ ان سے کچھ ان کے لیے کہا بھی نہیں جا سکتا، ان کا اپنا بڑا نقصان ہوا۔ جو بھائی تھا ان لڑکیوں کا، ان میں سے ایک کا وہ ایلومینیم کا کام کرتا ہے، تو بظاہر ایک غریب گھرانے کی یہ لڑکیاں تھیں جو کہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے ہی محنت مزدوری کر رہی تھیں اور پارٹ ٹائم جاب کر کے وہ اس وقت رات کو اپنے گھر جا رہی تھیں، اسکوٹی کے اوپر وہ تھیں۔ تاہم کیس کی میڈیا رپورٹنگ پر باقاعدہ جج شائستہ کنڈی کی عدالت میں پابندی لگائی گئی، کمرہ عدالت کو بند کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر صلح صفائی اور معافی نامے کی باتیں کر دی گئیں۔ کچھ ایسا ہی واقعہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی دیکھنے میں آتا، جہاں پہ ایک جج صاحب کی بیٹی نے 2 مزدوروں کو کچل کے ہلاک کر دیا تھا اس وقت۔ تاہم اس وقت فوری طور پہ جج صاحب اس معاملے کو دبانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن پھر کچھ افراد تھے جو کہ اس معاملے کو جان گئے، بعد میں پھر جج صاحب کو بلیک میل کرنا شروع کیا، پھر انہیں اپنی بیٹی کو آگے پیش بھی کیا، پھر وہاں پر بھی صلح صفائی ہو کر ضمانت ہوئی اور کیس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ تو ججز کے جب اولادیں اس طرح کے کام کرتی ہیں تو وہاں پہ قانون مکمل طور پر اندھا ہو جاتا ہے۔ اور اب اس کیس کے اندر جو کہ جج محمد آصف کے بیٹے کی گاڑی کی ٹکر سے جو لڑکیوں کا قتل ہوا ہے، اس کا معاملے کا جو تحریری حکم نامہ ہے عدالت کا وہ سامنے آ گیا ہے۔ تحریری حکم نامہ جو ہے یہ جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے حکم نامہ یہ جاری کیا ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے کمرہ عدالت کو کنڈی لگا کر بند کر کے وہاں پہ یہ سارا صلح صفائی اور راضی نامہ، صلح نامہ، معافی نامہ جو مرضی سے کہنے وہ متاثرہ فیملیز سے کروایا گیا۔ حکم نامے کے اندر کہا گیا ہے کہ دونوں بچیوں کے ورثاء نے ملزم کو معاف کر دیا ہے اور دونوں ورثاء نے اللہ کے نام پر ملزم کو معاف کیا ہے۔ ایک بچی کے بھائی عدنان تجمل اور دوسری کے والد غلام مہدی
پیش ہوئے تھے، ورثاء کی جانب سے صلح کے بیان حلفی عدالت میں جمع کروائے گئے اور ورثاء نے عدالت سے استدعا کی کہ ملزم کو ضمانت بعد میں جو ہے بری بھی کر دیں تو انہیں کوئی ضمانت کے بعد بری بھی کر دیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو یہ افسوسناک جو ہے اس معاملے کا اینڈ ہوا ہے، انجام اس کا کلائمیکس یہ ہوا ہے کہ کمرہ بند کروا کے اللہ کے نام پہ معافی دلوا دی گئی ہے متاثرہ فیملیز کو۔ ایسا کہ غریب گھرانے کر بھی کیا سکتے تھے؟ کیا وہ اس ملک کے نظامی انصاف کو چیلنج کر سکتے تھے؟ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے بیٹے کے خلاف وہ کس عدالت کے اندر جاتے جہاں پہلے ہی سپریم کورٹ جو ہے وہ خود ایک ایپلیٹ کورٹ اور نچلی عدالت کا رول پلے کر رہی ہے، جو اوپر کی آئینی عدالت ہے اس کے اندر خود ججز جو حکومت کے من پسند ججز ہیں، طاقتور حلقوں کے من پسند ججز وہ وہاں پہ چن کر بٹھائے گئے ہیں، جو سینیورٹی لیول میں سپریم کورٹ میں کہیں 22ویں 19ویں 23ویں نمبر پر موجود تھے، تو وہ آئینی عدالت کے جج بن چکے ہیں۔ ایسے میں جو غریب افراد ہیں، جو عام معمولی متوسط گھرانے ہیں، وہ کون سے انصاف کی یہاں پر توقع کر سکتے ہیں؟ تو اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ ہے الیکشن کمیشن کے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کے حوالے سے معاملہ ہے۔ ایک دفعہ پھر سے اس کیس کی سماعت کے لیے اس کو مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے مختلف سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کیا ہے۔ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو 23 دسمبر کو طلب کیا گیا ہے، کاز لسٹ باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن نے جاری کر دی ہے۔ لیبر قومی موومنٹ پاکستان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے اور کیس کی سماعت جو ہے صبح 10 بجے 23 دسمبر کو رکھی گئی۔